یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث۔ اس نامے میں اسم اللہ ذات ہے اور باقی صفات ہے۔ اسم اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے، ذات اللہ واحد ہے، اس سے نور واحد اور روح واحد ہے، تمام انوار کا منبع نور واحد ہے، تمام ارواح کا منبع روح واحد ہے۔ اللہ پاک نے مثل نقطہ دائرہ ایک نور جدا کیا، وہی نور وجہ وجود کائنات ہے، وہ نور ذات احدی ہے، اس کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی 70 نورانی صفات کو یکجا کیا تو ایک حسین و جمیل صورت وجود میں آئی۔ اس صورت کو دیکھا اور اس کا عاشق ہو گیا اور اس کی تعریف کی، اور اس صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ وہی اول صورت ہے، اسی سے صورت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی ذات و صفات میں فنا و گم ہونا روح تصوف ہے۔ جسم بغیر روح کے کارآمد نہیں ہے اور روح بغیر جسم کے کارآمد نہیں ہے۔ ام الصفات 7 ہیں: قدیر، مرید، حی، علیم، کلیم، سمیع، بصیر۔ یہ نورانی صفات ہیں۔ اللہ پاک واجب الوجود ہے، اسی سے مخلوقات وجود میں آئیں۔ وہی فاعل حقیقی ہے، وہی رب ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کا نام دنیا نہیں ہے، غفلت کا نام دنیا ہے۔ کائنات کا خلاصہ انسان ہے، انسان کا خلاصہ اس کی پتلی ہے، پتلی کا وجود چھوٹا ہے
اور اس کا شہود بڑا ہے۔ پتلی میں نور جو ہے اس کی وجہ سے پتلی کے پردہ پر تصویر بنتی ہے۔ موت کے وقت جسم سے روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ پتلی کا نور جدا ہو جاتا ہے اور سانس کا تار ٹوٹ جاتا ہے اور جسم مردہ پڑا رہتا ہے، جس میں کوئی بھی فعل مثلاً دیکھنا، سننا، غور و فکر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ قالب آدم میں روح اور نور کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دم کا نام آدم ہے۔ جب قالب مر جاتا ہے تو قالب سے روح اور نور جدا ہو جاتا ہے۔ انسان میں 99 ظلمانی صفات ہیں جن کی وجہ سے جہالت، غفلت و گمراہی ہے۔ روحانی تعلقات اس عالم مثال میں اسی نسبت سے ہوتے ہیں جو عالم ارواح میں قائم ہو چکے ہیں۔ روحانی تعلقات کے قیام کے لیے ہر زمانے میں ہادی و رہبر آئے جو انسان کو روحانیت کے راستے و طریقے پر لے کر چل دیے۔ انسان میں نبی، رسول، پیر، فقیر، اولیاء، ابرار، اخیار، اوتاد، ابدال، غوث، قطب، مدار، قلندر وغیرہ ہیں۔ ان میں ہر ایک اپنے اپنے درجے پر فائز المرام رہے۔ انسان میں طالب الدنیا، طالب العقبہ اور طالب المولا بھی ہیں، جن میں ہر ایک کی طلب کے مطابق ان کے درجے ہیں۔ دنیا کا طالب بندہ نفس ہے جو جاہل و غافل ہے۔ عقبہ کا طالب بندہ عقل ہے جو عاقل و عابد ہے۔ مولا کا طالب بندہ عشق ہے جو عاشق ہے۔ حسن سلوک کے حصولیابی کے لیے پیر و رہبر کا پکڑنا لازمی ہے، جو ہم کو رموز و اسرار روح سے آگاہ کراتا ہے۔ جو علم سینہ ہے جو بغیر خدمت پیر و رہبر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس دار فانی دنیا کی ہر چیز فنا پذیر ہے۔ راہ محبت میں جو جیتے جی فنا ہو جائے وہ محبت الہی کا مزہ پاتا ہے۔ سالک راہ محبت کو محبت لازمی ہے۔ سالک سلوک کو زندگی بسر کرنے کے لیے منازل ذیل کو طے کرنا لازمی ہے۔ مشاہدین کے لیے مرشد کی برزخ کی تلاوت لازمی ہے، جس سے منازل آسانی سے طے ہوتے ہیں۔ منازل سلوک اس طرح سے طے ہوتے ہیں: منزل ذکر اسم ذات، منزل ذکر درود شریف، منزل دارالسلام، منزل محبت، منزل تصور شیخ، منزل فنا فی الشیخ۔ منزل ذکر اسم ذات، آیت کریمہ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرو۔
حدیث ہے ذکر اللہ فرض من قبل کل فرض، یعنی اللہ کا ذکر تمام فرض سے پہلے فرض ہے۔ جن کی سانس کا سلسلہ یاد خدا سے جڑا رہتا ہے وہ بمنزلہ زندہ ہیں، اور جس کی سانس کا سلسلہ یاد خدا سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بمنزلہ مردہ ہیں۔ ذکر حق مسلسل کرو کہ ذکر حق کے نور کا ظہور ہو۔ منزل درود شریف، سرکار عالم پناہ نے بعض ارادت مند سے فرمایا درود شریف پڑھا کرو، بعض سے فرمایا پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھنا بہتر ہے، بعض سے فرمایا آخری شب میں درود شریف پڑھنا زیادہ مفید ہے، بعض سے فرمایا کہ آخری کام روزانہ یہ ہو کہ سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ لیا کرو، بعض سے فرمایا ہر وقت درود شریف پڑھا کرو مگر باوضو اور بغیر کسی غرض کے۔ اکثر آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کی ہدایت کی، بعض سے فرمایا تہجد کے بعد غسل کرو اور عطریات سے معطر ہو کر تصدیق کے ساتھ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ، برزخ قائم ہو جائے گی، سوز و گداز اور الفت بیدار رہنے کے لیے درود شریف کا ذکر بہت ہی ضروری ہے۔ بوقت تصور کشف صورت کے بعد حجاب کی صورت پیش آئے تو درود شریف کی کثرت کرے تو حجاب کی صورت رفع ہو جائے گی۔ منزل دارالسلام، منزل دارالسلام پیر خانہ ہے۔ پیر خانہ دارالشفا ہے، یہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ وحدت کا مرکز پیر خانہ ہے، یہاں کی حاضری کے وقت حاضر باس رحمت الہی اور وحدت سے قریب ہوتے ہیں۔ پیر خانہ روحانیت کا مرکز ہے، یہاں کی حاضری سے روحانی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ حضور پرنور عالم پناہ کے مزار انوار پر روحانی و نوری قوت کار فرما ہے، یہاں سے بھی روحی و نوری قوت حاصل ہوتی ہے۔ پیر خانہ میں ہمیشہ رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے جو حاضر باش کی روحی و نوری ترقی کا باعث ہے۔ بوقت تصور پیر خانے کا تصور قائم کیا جائے، اس کے بعد تصور شیخ کی مشق کی جائے۔ پیر خانہ دارالسلام اور دارالامان ہے، جہاں کی حاضری سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی زیارت اور ان کی بارگاہ کی زیارت کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ منزل محبت، حضور عالم پناہ نے فرمایا کہ محبت کرو، اور فرمایا کہ جو پیر کی صفات کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو آخر میں ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا محبت بھی خدا کا راز ہے
اور فرمایا ایمان خدا کی محبت کا نام ہے، اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور فرمایا محبت کے کسب سے بہتر کسب نہیں ہے۔ منزل تصور شیخ۔ خیال کو پاک کرنا ہے، تصور کھینچو، اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، نظر آئے نہ کچھ یار کی صورت کے سوا۔ حضور عالم پناہ نے فرمایا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو اور اسی کا تصور کرو۔ سرکار عالم پناہ نے فرمایا تصور کا قاعدہ ہے کہ تصور کرو اور جب صورت قائم ہو جائے تو میں صورت کے دل کی جانب متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ آنکھ بند کر کے کیا دیکھتے ہو؟ آنکھیں ہوتے ہوئے نابینا ہو جانا خدا کی ناشکری ہے۔ فرمایا بوقت تصور آنکھیں نہ بند کی جائیں بلکہ قلب کی آنکھ کے ساتھ ظاہری آنکھ سے بھی غائبانہ صورت دیکھنے کی مزاولت کرو۔ حضور فیضو شاہ وارثی خادم خاص سرکار وارث پاک نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ عالم پناہ وارث پاک نے فرمایا کہ ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ کے تہبند پوش معصوم شاہ صاحب دہلوی نے عرض کیا حسب ہدایت شب کو ذکر کرتا ہوں لیکن بعض روز یکسوئی نہیں ہوتی، فرمایا تصور کیا کرو۔ شاہ صاحب موصوف نے عرض کیا کہ کس کا تصور کیا کروں؟ ارشاد ہوا جس کو زیادہ دوست رکھتے ہو۔ انہوں نے آپ کی جانب اشارہ کیا اور کہا اسی صورت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ حکم ہوا اسی صورت کا تصور کیا کرو، خیال پختہ ہو جائے گا، یہی صورت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ مرشد کی برزخ کی تلاوت کرو اور حفظ کرو اور دور کرو کہ کمال تصور حاصل ہو۔ پیر کی صورت پر خیال کو فوکس کرو۔ گر تو خواہی کہ بینس بردوش دیدہ ہارا از غیر او چوں باز، اگر خواہش ہے کہ برزخ کو دیکھو تو غیر کو دیکھنے سے باز آ جاؤ، یعنی جس صورت کو دیکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ منزل فنا فی الشیخ۔ ایک مرتبہ حاجی اوغر شاہ صاحب وارثی نے حضور عالم پناہ کو مخاطب دیکھ کر عرض کیا کہ صوفیاء اکرام کے تذکروں میں منقول ہے کہ مرتبہ فنا 3 مدارج پر منقسم ہے، اول فنا فی الشیخ، دوم فنا فی الرسول، سوم فنا فی اللہ۔ ہر درجہ اپنے درجے سے فوقیت رکھتا۔ فرمایا اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ مرید صادق الارادت اپنی ہستی کو جب پیر کی ہستی کے ساتھ فنا کرتا ہے تو اس کو فنا فی الشیخ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی طے ہو جاتا ہے، یعنی پیر کی شکل میں اس کو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے، جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا ہے چونکہ ذات پیرا کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول۔ جس نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا اس نے خدا رسول دونوں کو پا لیا۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہے گر فنا ہو یہ وجود اپنا دل دیکھ لے کہ اسی تصویر میں تصویر اپنے پیر کی۔ بقول گمنام صاحب وارثی وہ نور محمد ہے قندیل کی صورت میں تصویر ابھر آئی صورت کو چھپاتے ہیں۔ طالب فنا فی التوحید کی منزل پر فائز ہوتا ہے
تو صاحب روحانیت بنتا ہے۔ فنا فی التوحید ہی فنا فی الروح ہے واحد ہے، فنا فی الرسول ہی فنا فی النور واحد ہے، فنا فی النور ہی فنا فی اللہ ہے۔ خدمت مرشد و پیر میں رہ کر سلوک طے کرے۔ پیر و مرشد روح کے رموز و اسرار سے مرید کو آگاہ کراتا ہے تو مرید اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے۔ حضور عالم پناہ نے فرمایا، انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ نقل ہے کہ ایک طالب عربی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے صراط مستقیم دکھا دیجیے۔ آپ نے ہنس کر ٹال دیا۔ پھر اس نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کل آ جانا۔ وہ بموجب ارشاد حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے ایک تہبند اٹھا کر اس کو دے دیا۔ بس جس وقت اس عرب کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی، فوراً وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ جب افاقہ ہوا، کپڑے پھاڑ تہبند عنایتی پہن کر فقیر ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کا راستہ، مصطفی بندوں کا راستہ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، تلک نارائن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ بمصداق المرء مع من احب، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تلک نارائن نے ہاتھ جوڑ کر یہ استدعا کیا کہ اس پرورش کے ساتھ توفیق بھی مرحمت فرمائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ میں اور میری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے مسکرا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ محبت میں تکلف نہیں، معشوق و عشق و عاشق یکیست اینجا۔ تصوف میں یہ چار چیزیں ہیں: جسم کی طہارت، نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ اور روح کی تجلی روح، یعنی تجلی روح۔ اہل تصوف کے نظریے کے مطابق اللہ کی ذات اور صفات کا ظہور انسان کامل میں حد درجہ کا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات اور صفات میں فنا و گم ہونا روح تصوف ہے۔ بجز انسان کامل کو اللہ کی ذات و صفات کو کہیں اور تلاش نہ کی جائے۔ انسان اسی وقت انسان بن سکتا ہے جب طریقہ تصوف اختیار کرتا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں
یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان طہارت جسمانی اختیار کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے قلب کا تصفیہ کرے، اس کے بعد تجلی روح ہے۔ حضور عالم پناہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور کسب کرنا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی ہے۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل سمجھا جا نہیں سکتا، عاشق کی یہی نماز اور یہی روزہ ہے۔ مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور ان کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا، آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد ارشاد ہوا، آدمی اس وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جو معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی وجہ تکمیل ہے۔ اور فرمایا محنت اور ریاضت سے دوسرے فائدے ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری ضائع نہیں ہوتی۔ جو علم و عمل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر من تو شدم تو من شدی، یہ کام عشق کا ہے اور عشق پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور فرمایا، عشق اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے، جہاں حضرت عشق آئے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا ہے۔ اور فرمایا، عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے۔ اور فرمایا، معرفت قصبی چیز نہیں ہے، محض وہ بھی ہے جس کو خداوند کریم اپنی معرفت دے، کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور فرمایا، سنا آنکھ بند کرنے اور سانس روکنے سے اور حق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو خدا چاہتا اپنی معرفت دیتا، یہاں کسب کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا، عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ اور فرمایا، عشق ایک بے نظیر معشوق ہے اور محبوب کی محبت کے اثرات اس میں کیمیا کا اثر کرتے ہیں۔ اور فرمایا، منزل عشق میں ذات صفت ہو جاتی اور صفت ذات۔ اور فرمایا، عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر، قیامت، دوزخ، بہشت بلکہ کثرت جذب میں خود وہی ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق محبت نہیں ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔ اور فرمایا، خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔